السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر جالیات سوق دمام، دیگر سامعین، محترم خواتین، عزیز بچوں، میرے لیے انتہائی سعادت، مسرت، خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان ایک دینی موضوع پر کچھ لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کا یہ ادارہ اسلامک دعویٰ سینٹر سوق دمام اسلام کا صحیح تعارف اور مسلمانان عالم کی صحیح رہنمائی میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ یہاں پر بکثرت جید علماء، بڑے بڑے مقررین کی آمد اکثر ہوا کرتی ہے۔ آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں، البتہ میں آپ کے اس جذبے پر میں آپ کو ضرور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اوقات میں سے کچھ بچا کر کے، کچھ چرا کر کے یہاں تشریف لائے تاکہ دین کی بات آپ سنیں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے، دین کامل ہے، دین شامل ہے، زندگی کے تمام مسائل کا اس میں حل موجود ہے۔ خالق کائنات کا اسے محبوب اور پسندیدہ دین ہونے کی سند حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین اپنانا چاہتا ہے، کوئی اور طریقہ جنت کا طریقہ سمجھ کر کے اپنانا چاہتا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کو یہ بات قبول نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات کی ہماری رہنمائی فرما دی، ہر اس بات کی طرف جو چیز ہمیں جنت تک لے جانے والی تھی، اور ہر اس چیز سے آگاہ فرما دیا، متنبہ کر دیا جس میں پڑنا ہمارے لیے جہنم کا کیا ہو سکتا تھا، سبب ہو سکتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی طرف نشاندہی فرما دی ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بحیثیت دین کو پسند فرمایا۔ یہی وہ دین ہے جس کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنہ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنائه الا موضع تلک اللبنہ ختم بی البنیان وختم بی الرسل۔ میری حیثیت اور مجھ سے پہلے جو نبی اس دنیا میں آئے ان کی حیثیت جیسے ایک انسان نے خوبصورت سا محل تیار کیا ہو۔ لوگوں نے اس مکان کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کیا تھی؟
خالی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس سے عمارت کیا ہوئی؟ مکمل ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کو سامنے رکھیے، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام دین آدم سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ انتم شکل میں ملا، اکمل ترین شکل میں ملا، اس لیے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اب قیامت تک یہی شریعت کیا ہوگی؟ باقی رہے گی، اور اس کے بعد کوئی دین اور نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کے عقیدے کا یہ حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اس دنیا سے ہو نہیں سکتی تھی جب تک دین مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ دین کی تکمیل سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ مشن کی تکمیل سے پہلے کسی کا چلا جانا اس دنیا سے کوئی معنی، اور ہمارے اس دعوے کی دلیل حجۃ الوداع کا وہ خطبہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ساتھیو، 1,40,000 صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساتھیو، رب کی جانب سے جو پیغام، میسج قرآن کی شکل میں ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین بلا کم و کاشت صحیح طور پر، مکمل طور سے، احسن طریقے سے آپ نے دین کو ہم تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق فرما دی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمت کو کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، علامہ ابن کثیر، علامہ قرطبی، دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کل 81 دن باقاعدہ حیات رہے، اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ رحلت فرما گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، معنی صاف یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب دین وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی طریقہ کوئی شخص ایجاد کرتا ہے، اور وہ دیکھنے میں وہ چاہے وہ طریقہ کتنا خوبصورت کیوں نہ لگے، بظاہر وہ طریقہ کتنا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اگر اس پہ رسالت کی مہر نہیں ہے، قرآن مجید کی اس پر تصدیق نہیں ہے، تو وہ کام دین کا حصہ نہیں قرار پائے گا، بدعت قرار پائے گی، جنت کا راستہ نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں جانے کا کیا ہوگا؟ ذریعہ ہوگا، ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ اس فتنے میں مت آئیے کہ کچھ بدعتیں حسنہ اور کچھ بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیاح۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر وہ چیز جو دین میں ثواب سمجھ کر کے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھ کر کے کیا جائے گا، اور اس پر نبوت و رسالت کی مہر، قرآن کی تصدیق، صحابہ کا عمل نہیں ہوگا، وہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت قرار پائے گی، اور ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے برادرم محمد عالم صاحب سے حفظہ اللہ سے آپ نے سنا کہ موضوع آج کے لیے منتخب کیا گیا ہے ماہ رجب اور مسلمانوں کا طرز عمل۔ ماہ رجب کی آمد ہے، مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی اسپیشل عمل ثابت ہے؟ اس مہینے میں آج مسلمان دین اور عبادت سمجھ کر کے کیا چیزیں ہیں، جو بہت ساری چیزیں ہیں جو دین اور عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اور دوستو کہ اس ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہینے کل کیا ہیں؟ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ کوئی بھی کیلنڈر، دنیا میں بہت سارے کیلنڈر بنائے گئے، عیسوی کیلنڈر ہے جس کی شروعات حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے۔ دنیا میں رومی کیلنڈر ہے جو سکندر اعظم کے تخت نشینی سے ہوتا ہے۔ ایرانی کیلنڈر ہے، ایران میں کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا اس سے شروع ہوتا تھا۔ بکرمی کیلنڈر ہے جو راجہ بکرما ہمارے ہندوستان کا کبھی کا تھا، جھوٹ صحیح یا کیا معاملہ، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ وغیرہ والا جو کیلنڈر ہے چلتا ہے۔ ہجری کیلنڈر ہے جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ مختصر یہ کہ میرے بھائیوں، دنیا میں کیلنڈر کئی ایک پائے جاتے ہیں، لیکن سب کے ہاں مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور مہینہ 12 ابتدائے آفرینہ سے چلا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینے
زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے مہینے کل کتنے شمار ہوئے؟ 12، اور ان میں 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت کے مہینے ہیں۔ یوں تو لڑائی اور جھگڑا کسی بھی ماہ میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مہینہ حرمت کا ہو اس میں لڑائی اور جھگڑا، اس کی قباحت اور شناعت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ یہ 4 مہینے کون کون ہیں؟ پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا رجب۔ 3 کنٹینیو لگاتار ہے، اور چوتھا مہینہ تھوڑا سا گیپ کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَ وَشَعْبَانَ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جمادہ و شعبان، کہ رجب کا مہینہ جو شعبان اور جمادی الاخرہ کے بیچ میں پڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عرب اہل جاہلیت اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اگر انہیں ان مہینوں میں کسی طرح لڑائی کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ ظاہری طور سے کسی مہینے کو آگے، کسی مہینے کو کیا کر لیتے تھے؟ پیچھے کر لیتے تھے۔ اور قرآن مجید نے اس منمانی تبدیل کو، ان کے اس منمانی عمل کو نسی سے تعبیر کیا ہے اور اسے کفر کہا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی منمانی دین میں نہیں چلے گی۔ اگر کوئی شخص دین میں مسلمہ اصول میں تبدیلی کرتا، آگے پیچھے کرتا ہے، تو وہ چیز کیا قرار پائے گی؟ بدعت قرار پائے گی، گمراہی قرار پائے گی۔ ان کے اس عمل کو دین اور شریعت نے کیا کہا؟ کہ وہ لوگ ایسا کر کے کفریہ کام کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، عرض یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی اسپیشل عمل ثابت ہے؟ کوئی خصوصی طریقہ عمل عبادت کا کوئی ثابت ہے؟ دینی بھائی اور دوستو، اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کرو گے، آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو گے، تو جو بات آپ کو احادیث کے کتاب میں ملے گی وہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا، رجب کا چاند جب نکلتا تھا، تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ بات کتب احادیث میں منقول ضرور ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ، سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوا حدیث لیس بالقوی، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا کہ یہ دعا پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز عبادت کے طور پر کی جائے گی تو دین میں اس کا ثبوت صحیح حدیث سے ہونا ضروری ہے۔ اگر حدیث کی سند کمزور ہے تو اس سے کوئی حکم شرعی عبادت ثابت نہیں ہوگی۔ اور علامہ ابو بکر ابو زید حفظہ اللہ لکھتے ہیں، دعاء شہر رجب لا يثبت فی الشرع شیء من دعاء او ذکر، کہ رجب کے تعلق سے کوئی بھی اسپیشل دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ثابت نہیں ہے تو کسی مسلمان کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے تعلق سے کوئی خصوصی عمل بیان بھی کیا جاتا ہے تو کیا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، لیکن یہ چیز بھی ثابت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادتیں، بہت سارے اعمال جن کو آج ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگ عبادت سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، بلکہ دین کا اہم ترین کام سمجھتے ہیں۔ نمازیں چھوٹ جائے، روزے میں سستی ہو جائے، دین کے دیگر کاموں میں سستی ہو جائے، لیکن ان کاموں میں ان کے ہاں تاخیر اور سستی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ان تمام چیزوں کا ذکر بھی حدیث کے اندر کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس مہینے میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہی بدعتوں میں سے جو بدعتیں ہمارے یہاں پاک و ہند میں کی جاتی ہیں، ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب کی۔ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟